الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 4 محرم الحرام سن 1442 ہجری فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور جیسا کہ میں نے قیامت کی علامتوں کا، قیامت کی نشانیوں کا جو بیان شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ یہ درس ہوگا، اور بیچ میں عاشوراء اور محرم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں اس سلسلے میں نے بہت ساری نشانیاں، بہت ساری علامتیں اس سے پہلے میں نے ذکر کی ہیں، اور آج یہ اسی سلسلے کی یہ 6ٹھی قسط ہے، اور آج بھی انشاءاللہ کچھ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی، قیامت سے پہلے جو کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بارے میں بیان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، آج جو نشانی یا جو علامت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تجارت، بزنس کی کثرت ہوگی، اور اس قدر یہ تجارت اور بزنس عام ہو جائے گی، یعنی یہ تجارت اس قدر پھیل جائے گی، سمجھیے اس قدر عام ہو جائے گی، بزنس بڑھ جائے گا کہ لوگ جو ہے نا لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک نشانی، ایک علامت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب صاحب خوش رہیے۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے راوی ہیں عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، مال بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَتَفْشُ التِّجَارَةُ، تجارت عام ہو جائے گی، اور اسی طرح علم ظاہر ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن انکار کر دے گا، کہے گا نہیں، پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بدعہدی کر جائے گا، وہ اپنے جو اس کا عہد تھا، جو اس کا ایگریمنٹ تھا کسی سے تجارت میں، اس کو توڑ دے گا، وہ ہے نا۔ اور ایک بڑے محلہ میں یعنی کہ وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ، بڑے محلہ میں کوئی لکھنے والا، منشی، محرر جو جس طرح ہوتا ہے، تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے لکھنے والوں کو، لوگوں کو ڈھونڈا جائے گا، کوئی کچھ لکھ دے، تحریر کر دے، تو پورے محلے میں کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا لوگ پسند نہیں کریں گے، سب بزنس اور تجارت کی طرف بھاگیں گے، اور پڑھائی لکھائی سب ختم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بڑے محل وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ، بہت المیہ، آپ سوچیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ ایک بڑے محلے میں ڈھونڈا جائے گا کسی لکھنے والے کو، فلا یوجد، تو ملے گا ہی نہیں، کہ کوئی چیز کوئی نوٹ کر دے، منشی، محرر جیسے ہوتے ہیں نا لکھنے پڑھنے والے، نہیں ملیں گے اس طرح سے لوگ۔ تو یہ ایک علامت ہے میرے دوستوں، ایک نشانی ہے قیامت سے پہلے کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ من اشراط الساعہ، آپ نے باقاعدہ اس لفظ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مال بڑھ جائے گا، تجارت عام ہوگی، اور یہ لکھنا پڑھنا لوگ پسند نہیں کریں گے، اور اس قدر تجارت عام ہو جائے گی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں ان کی مدد کریں گی،
आप देखें आज चाहे वो यानी ख़ास तौर से जो हदीस में कहा गया है वो उस औरत के बारे में, यानी जो अपने शौहर की मदद करेगी, वो तिजारत में वो अपने शौहर की मदद करेगी। जैसा कि हदीस पहले भी गुजर चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले सिर्फ सलाम सिर्फ जान पहचान वालों से किया जाएगा और तिजारत इस कदर आम होगी कि बीवी अपने शौहर की मुआविन होगी, मदद करेगी जो है। यानी गोया कि औरतें भी मर्दों के साथ साथ वो तिजारत में लगेंगी, अपने शौहरों की मदद करेंगी वो। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो जाहिर हो चुकी हैं, ये हो रही हैं ये चीज़ें। आम तौर से आप देखें कि बहुत सारे औरतें हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, है ना, उनकी अपनी बीवियां भी उनके साथ उनका साथ दे रही हैं, वो कहीं वो अपने वो कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई इस तरह से तिजारती उसका जो है समझ रहे हैं ना, तिजारती उसकी कोई ऑफिस है तो उसको डील करती हैं, उसको संभालती हैं वो, है ना, तो ये कर रही हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कदर तिजारत आम होगी कि औरतें भी मर्दों के साथ तिजारत में मुआवनत मदद करेंगी जो है। और इसी तरह मेरे दोस्तों इसकी निशानियों में से ये चीज़ है कि तिजारत ही के ताल्लुक से कि जगह जगह जो है तिजारती मराकिज़ कायम होंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, है ना, बड़ी बड़ी तिजारत की जगहें, बड़ी बड़ी मार्केटें जो है बनेंगी, हैं, तो जगह जगह तिजारती मराकिज़ कायम होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि फितने ज़ाहिर ना हो, झूठ की कसरत हो जाएगी, तिजारती मराकिज़ आम हो जाएंगे, समझे ना, तिजारती मराकिज़ जो है आम हो जाएंगे। और इसी हदीस में कुछ आध बातें बताई गई, वक्त घट जाएगा, यानी कत्ल बढ़ जाएगा जो है, तो ये रिवायतें पहले भी गुजर चुकी हैं कत्ल वगैरह के ताल्लुक से। तो यहाँ ये चीज़ मालूम है मेरे दोस्तों कि तिजारती मराकिज़ आम हो जाएंगे। और आज आप देख लें, इस टाइम में आज आप देख लें, आप 15 साल 20 साल पहले के हालात को देखें और आज के हालात को देखें, हर मुल्क में, कोई ये नहीं कि बहुत मालदार मुल्कों में ये चीज़ है, आप ऐसे मुल्कों में जो मतलब जिन्हें गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है, गरीब मुल्कों में शुमार किया, तो वहाँ भी देख लीजिए आज बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, तिजारती मराकिज़ खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है सुपर मार्केटें खुल रही हैं। तो ये क्या है कि इसकी कसरत जो है, मार्केटों का, तिजारती बड़े बड़े मॉल्स और इस तरह सुपर मार्केटों का खुलना, ये भी जो है क़यामत की निशानियों में से है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह मेरे दोस्तों क़यामत की अलामात या उसकी निशानियों में से यह है कि मालो दौलत की कसरत होगी। सब लोग परेशान हैं माल के लिए, सबको पैसा चाहिए, खाने पीने की सारी चीज़ें, है ना, हर आदमी को ज़रूरत है उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो क़यामत से पहले जो है माल की फरावानी हो जाएगी, माल की कसरत हो जाएगी जो है। इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यफ़ीज़ल मालु व तज़हरुल फ़ितनु व यकथुरल हर्जु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि माल की कसरत हो जाए, फितने ज़ाहिर हों और हर्ज बहुत ज़्यादा हो। साहबा ने पूछा हर्ज क्या, तो आप ने फरमाया कि आपने 3 मरतबा फरमाया कत्ल कत्ल कत्ल। वो आम हो रही है चीज़ें, आप देखिए आप आए दिन अखबारों में कत्ल कत्ल, ये बातें पहले भी गुजर चुकी हैं कि क़यामत से पहले कत्ल जो है बढ़ जाएगा, समझे ना, कत्लों खुरेजी जो है ये आम हो जाएगी। तो बहरहाल जो है ये निशानियाँ मेरे दोस्तों यहाँ बताना मकसद ये है, इस हदीस के जो मेरा मकसद है यहाँ बताना कि कसरत माल और दौलत की ज़्यादती, ये भी क़यामत की निशानियों में से है।
اور جیسا کہ پہلے بات گزر چکی ہے میرے دوستو، اس تعلق سے اس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ مال قیامت کے قریب دولت کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات میں ہوں گے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرائیں گے، نا ننگے پاؤں چلنے والے بکریاں چرانے والے، ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، بڑے بڑے محل ہوں گے ان کے پاس. اور کیوں ہو؟ یہ تجارت، یہ مال کی فراوانی کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی. اور بڑی ایک اہم حدیث میرے دوستو، ایک نشانی سن رہے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب زمین سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی، لیکن انہیں کوئی لینے والا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ زمین جو ہے سونے اور چاندی کے خزانے کو اگلے گی لیکن کوئی لے گا ہی نہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ہے نا، تقیع الارض افلادا کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضہ، زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں نکال باہر پھینکے گی، ہے نا. سونا اور چاندی بالکل، یعنی اس کو جگر گوشہ کہا گیا، چونکہ یہ زمین سے چیزیں ہیں نا، یہ زمین نکالے گی ان چیزوں کو. اور تو زمین اپنے جگر گوشہ، یعنی جگر کے ٹکڑا جس کو آپ کہہ لیں، جو بولتے ہیں نا ہمارا دل کا ٹکڑا، تو ایسے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں نکال باہر پھینکے گی. چور آئے گا اور کہے گا فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا، ہے نا، قُطِعَتْ يَدَيَّ وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ. چور آئے گا کہے گا ہائے افسوس، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. قاتل آئے گا کہے گا ہائے افسوس، اس کے لیے میں نے قتل کیا. یعنی جب سونا چاندی دیکھے گا تو افسوس کرے گا، بھئی ایک چور چوری کیا، سونا چاندی چوری کرنے کے لیے ایک زمانہ تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. ایک قاتل کہے گا کہ میں نے قتل کیا کسی کو اسی سونے چاندی کے حصول کے لیے، افسوس کرے گا وہ. رشتہ توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا آئے گا کہے گا کہ ہائے افسوس، اسی کی خاطر میں نے اپنے رشتے کو توڑا. اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، ان میں سے کوئی بھی اس سے کچھ نہیں لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی لے گا ہی نہیں. بتائیے، چور افسوس کرے گا کہ آج اتنی فراوانی ہے کہ اسی کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. کوئی کہے گا میں نے کسی کو قتل کیا سونے چاندی کے لیے. کوئی کہے میں نے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لیا، دشمنی کر لیا اسی سونے چاندی کی وجہ سے. سب اسے چھوڑ دیں گے، کوئی لینے والا نہیں رہے گا. سمجھ رہے؟ یہ حالت ہوگی میرے دوستو قیامت سے پہلے. یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو اس طرح سے زمین سے اس طرح سونے چاندی نکلیں گے، کوئی اسے لے گا ہی نہیں. جو بھی دیکھے گا وہ چلا جائے گا. اور ایک چیز میرے دوستو، آج جو ہے ڈھونڈا جاتا ہے، تو آج تو کم سے کم غنیمت ہے کہ آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ لینے والے لوگ موجود ہیں. آپ کچھ صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو اللہ کے راستے میں، تو اس کے لینے والے آج موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، کچھ نہ کچھ غریب غربا موجود ہیں. لیکن قیامت سے پہلے میرے دوستو مال جب اتنا بڑھ جائے گا کہ دولت مند لوگ صدقہ خیرات دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، لیکن صدقہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مالدار لوگ بلائیں گے صدقہ دینے کے لیے کہ آؤ لے لو، میرے پاس بہت صدقہ خیرات اسے پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا عرب لي فيه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا
कि दौलतमंद सोचेगा कि उसका सदका कौन कबूल करेगा, वो किसी आदमी को सदका लेने के लिए बुलाएगा, लेकिन वो कहेगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। समझ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। एक और रिवायत जिक्र करके मैं थोड़ी सी बात इस पर अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी रिवायत है तब मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मशहूर सहाबी हैं, की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी सोने का सदका लेकर फिरेगा, लेकिन उसे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। उसे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। सोने का सदका, सोना है उसके पास, सदका करना चाहता है, लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं होगा। और एक एक मर्द के साथ 40-40 औरतें होंगी जो उसकी पनाह हासिल करेंगी। ये मर्दों की किल्लत, मर्दों की कमी और औरतों की ज्यादती के सबब होगा। ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो क्या समझ में आया इससे? मैं क्या बता रहा था कि सदका लेने वाला कोई नहीं होगा। इतनी कसरत होगी माल की कि कोई बुलाएगा किसी को, भाई सदका ले लो मेरे पास। एक आदमी सोना लेके दो घूमेगा कि कोई सदका ले ले, लेकिन कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा जो है। और जो बताया गया हदीस में दूसरी चीज़ कि एक आदमी के साथ एक मर्द 40-40 औरतें होंगी उसकी पनाह हासिल करेंगी, क्योंकि मर्दों की कमी होगी। आप देखते हैं कि आमतौर से कत्ल खुरेजी में आदमी बाहर कमाने जाता है, लड़ाई में जाता है, कहीं और जाता है, तो मर्दों ही का कत्ल ज़्यादा होता है, औरतें तो घर में सेफ होती हैं। एक मर्द 40-40 औरतों की किफ़ालत करेगा, उनकी निगरानी करेगा, उनकी देखभाल करेगा जो है। ये वक्त हालत हो जाएगी, औरतों की तादाद बढ़ेगी, मर्दों की कमी होगी, और एक एक मर्द की पनाह में वह उसके क्या है देखभाल में 40-40 औरतें होंगी। तो मेरे दोस्तों, ये सदका और खैरात है, समझ रहे हैं ना, ये बहुत अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, और आप जानते हैं इस चीज़ को। तो इसमें जो वक्त है अभी आपके पास, अभी तो लेने वाले लोग मौजूद हैं, तो अल्लाह ने जो तौफीक दिया है उसको दीजिए अल्लाह के रास्ते में। कबल इसके कि वो वक्त आ जाए कि आपके पास माल हो और लेकिन लेने वाला कोई न हो। आप लेके फिरेंगे, सोना चांदी लेके फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। तो ये वक्त से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, समझ रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ऐसे लोग, मुहताज लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका ताउन हो और इस तरह से उनकी मदद की जाए। लेने वाले हैं, कल लेने वाले नहीं होंगे। आपके पास बहुत कुछ होगा लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। और आज भी हालत देख लें, पहले के मुकाबले में, आज से 25-30 साल के मुकाबले में आप देख लें, आज उतनी तादाद लोगों की नहीं है गुरबा और मसाकीन की जो पहले हुआ करती थी। आप अपने गांव में, अपने इलाके में देख लें, जिनको रमज़ान वगैरह में इस तरह से ज़कातुल फित्र, सदक़े फित्र, बहुत सारी चीज़ें, उश्र वगैरह दिया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मालदार हो गए, उनको नहीं ज़रूरत हो, नहीं लेते हैं। कहीं कहीं इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई दूसरे बाहर गांव के लोग आए, गरीब मुहताज, और ले जाते तो अच्छा था, बुलाया जाता है उनको, है ना। ये हालत आज हो चुकी है। तो दिन ब दिन ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो कबल इसके कि वो वक्त आए मेरे दोस्तों कि हमारा सदका खैरात कोई लेने वाला ना हो, है ना, तो हमें इसको, इस वक्त को फ़ायदा, इससे फ़ायदा उठाते हुए हमें जो कुछ अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है, ज़कात तो वाजिब है, अगर आपके पास निसाब तक माल पहुंच गया तो देना ही देना है। लेकिन सदका मेरे दोस्तों ये बहुत ही, इतनी बेहतरीन चीज़ है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, है कि आप सोच नहीं सकते हैं जितना उसका बड़ा, इतना बड़ा फ़ायदा उसका है। तो गाहे बगाहे इस तरह से सदका खैरात हमें करते रहना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये अलामत मैंने बताई, निशानी आपको, कि इस तरह से जो है क़यामत की निशानियों में से है कि मालदारी बढ़ेगी, माल की फरावानी होगी, और सदका और खैरात लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आखिरी बात जो है, 2 बातें अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। झूठ की मेरे दोस्तों कसरत होगी। क़यामत से पहले झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाएगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہوں اور جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، کثرت سے لوگ جھوٹ بولیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ بھی نشانی ہے۔ اور آپ آج دیکھ لیں، آج آپ کو کتنے سچے لوگ ملیں گے، آپ ڈھونڈیں اگر صبح سے شام تک کہ کتنے سچ بولنے والے ہیں، کتنا جھوٹ بولنے والے ہیں۔ چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں گے تو بس چلنے دیجئے، میٹر چالو ہو گیا، اب ساری باتیں آ رہی ہیں، جھوٹ، غیبت، تہمت، سمجھ رہے ہیں نا، گالی گلوچ، یہی مشغلہ ہے مسلمانوں کا۔ تو جھوٹ آج آپ دیکھیں، اور بلا جھجک لوگ بول رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے ان کو، ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، جھوٹ جو ہے کثرت سے بولا جائے گا، اور بہت ہی بری عادت ہے، یہ بہت ہی بری عادت ہے، اور ایک مسلمان کے شان کے خلاف یہ چیز ہے۔ مسلمان کے لیے کی صفت نہیں ہے یہ کہ وہ اس طرح جھوٹا ہوتا ہو یا جھوٹ بولتا ہو۔ اور دوسری بات میرے دوستو، دوسری نشانی جو ہے کہ قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کریں گے، یعنی جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں لوگ بیان کریں گے، جھوٹی روایتیں لوگ بیان کریں گے جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گی، یعنی تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا، نہ تم نے سنا ہوگا، ایسی حدیثیں بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ کہا، سمجھے نا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، یہ لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دجال، سمجھ رہے ہیں نا، مکار اور جھوٹے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ہے نا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں نہ مبتلا کر دیں، اس لیے بچ کے رہنا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو میرے دوستو، آج دیکھیے آپ، آج جو ہے جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر کے، ہے نا، بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ شب برات جو لوگ 15 شعبان کو مناتے ہیں میلاد کے تعلق سے ہو، یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے عاشورہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے ہو، ساری جھوٹی روایتیں سنائی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ رجب کے کنڈے، رجب کے تعلق جتنی بدعتیں ہیں، یعنی جتنا وہ عمل لوگ کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث سے جو ہے میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو کہاں سے لوگ بیان کریں گے؟ تو جھوٹی روایتیں چاہیے ان کو، اور نسبت کس کی طرف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ گئے نا۔ جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے تو پورا سال وہ پریشان نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا ابھی جو ہے پچھلے کل، میرے خیال سے کل کے درس میں ایسی روایتیں سنائی جاتی ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن خرچ کر لو اپنے بال بچوں پر، خوب کشادگی سے خرچ کرو ان کے اوپر، پورے سال تم تنگ دست نہیں ہوگی، تمہارے لیے فراوانی ہی فراوانی رہے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیز ہے میرے دوستو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے حدیثیں بیان کی جائیں گی، ہے نا، جو تم نے نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، اور اتنا بڑا جرم ہے میرے دوستو یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی حدیثوں کو گڑھنا، جھوٹی حدیث سے بیان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے بڑی جرات اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے ہے نا, جھوٹ بولے میرے اوپر, اس کا ٹھکانہ جو ہے اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جھوٹی روایت بیان کرنے کی سزا ہے, اور آج کثرت سے بیان ہو رہا ہے, کر رہے ہیں لوگ. کیونکہ کوئی بھی بدعتی عمل, جتنے بدعتی اعمال ہو رہے ہیں ان کو کوئی دلیل چاہیے, تو صحیح حدیثیں تو موجود نہیں ہیں ان کے پاس, کیوں قرآن و حدیث سے ان کو کوئی دلیل ملے گی, سمجھ رہے ہیں نا. تو اب ان کو کیا کرنا ہے, جھوٹی روایتیں چاہیے. اب جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں, اس کو سنا سنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور آج یہی چیز ہو رہی ہے. کیونکہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف, اس کا کوئی پروف نہیں, کوئی پرمان نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے دوستو, یہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں کثرت سے ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے جھوٹی حدیثوں کی نسبتیں کی جائیں گی, جھوٹ گڑھ کر کے اللہ کے نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو منسوب کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار رہنا تم, ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں, تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دیں. آج الحمدللہ میرے دوستوں, میں بتانا چاہتا ہوں, بات میری لمبی ہو گئی, کہ آج جو ہے بہت سارے ہمارے علماء نے, چاہے شیخ البانی رحمہ اللہ اور بہت سارے ائمہ نے, ہے نا, ساری حدیثوں کو کھنگال ڈالا ہے, سمجھ رہے ہیں, صحیح حدیثوں کو الگ کیا, ضعیف حدیثوں کو الگ کیا, موضوع اور گڑھی ہوئی روایتوں کو الگ کیا. جو ہے یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کے ساتھ. آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں, آپ بڑی آسانی سے علماء سے, آپ مستند علماء سے رجوع کریں, کوئی چیز سنیں آپ, اگر آپ کے دماغ میں بات کھٹکتی ہو تو علماء سے آپ فون پہ رابطہ کریں, ان کو میسج کریں, ہے نا. اچھے اور مستند علماء کے نمبرات اپنے پاس رکھیں, اور اگر آپ پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں, تو آپ جو ہے حدیثوں کا مطالعہ کریں, کتابیں خریدی. آج الحمدللہ آسانیاں ہیں, تو صحیح اور موضوع ضعیف روایتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تمام قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری محفوظ رکھے, ہماری حفاظت فرمائے. رب العالمین جو ہے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کورونا جیسی مہاماری, بیماری یا اس جیسی اور بیماریوں سے, ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.